عالم ارواح میں ہونے والے اجلاس، عہد اور حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت۔ اللہ پاک نے عالم ارواح میں 2 اجلاس کیے، 2 اجلاس منعقد کیے۔ اس میں ایک اجلاس عام اور ایک اجلاس خاص۔ اجلاس عام میں اللہ پاک نے تمام روحوں کو جمع کیا اور اللہ پاک نے اپنے رب ہونے کا اعلان کیا، فرمایا الست بربکم، سب نے کہا قالوا بلا۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے تمہیں فقط صرف اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب اپنی زندگی گزارنے کے لیے تم دنیا میں بھیجے جاؤ تو میرے ساتھ کیا گیا عہد بھلا نہ دینا۔ لیکن اللہ پاک عالم الغیب ہے، خالق و مالک ہے، وہ خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد بندہ دنیا کی محو مستی اور رنگینی میں گم ہو کر اپنے رب سے کیا گیا عہد بھلا بیٹھے گا۔ اس لیے اللہ پاک نے ان کو اس عہد کی یاد دلانے کے لیے، ان کی رشد و ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کا عظیم و شان سلسلہ جاری فرمایا۔ عالم ارواح میں کیے جانے والا دوسرا اجلاس، اجلاس خاص، جس میں اللہ پاک نے تمام انبیاء علیہ السلام کو جمع کیا اور اللہ پاک نے سب سے پہلے خطبہ دیا جس کا موضوع ہے شان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں اللہ پاک نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی، ان کے اوصاف، ان کی تعریف، ان کی عظمت بیان کی، اور اس کے بعد اللہ پاک نے نبیوں کی جماعت سے عہد لیا۔ اس عہد کو کہتے ہیں میثاق نبیین۔ خود قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ وقت یاد کریں جب اللہ نے انبیاء کی جماعت سے پختہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں اپنے وقتوں میں دنیا میں بھیجوں، تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں، پھر تمہارے پاس وہ سب پر عظمت رکھنے والا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے جو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے ساتھ ہوں گی، تو تم پر لازم ہے ضرور بالضرور ان پر ایمان لاؤ گے اور ضرور بالضرور ان کی مدد کرو گے۔ پھر فرمایا کیا تم نے اقرار کیا، کیا تم نے وعدہ کیا اور اس شرط پر کہ میرا بھاری عہد مضبوطی سے تھام لیا؟ سب نے عرض کی، سب نبیوں نے عرض کی، ہم نے اقرار کر لیا۔ پھر فرمایا کہ تم اب ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ۔ پھر وہ سب ایک دوسرے پر گواہ ہو گئے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اب میں رب العزت تم سب پر گواہ ہوں اور میں بھی اب تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اس آیت مبارکہ میں جو عہد اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اکرام سے لیا وہ عالم ارواح میں لیا، تو یہ ثابت ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کو یہ یقین ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی سب سے بہتر، افضل اور اعلیٰ تخلیق ہیں۔ آپ وجہ وجود کائنات ہیں جن کی شان اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرمائی، اور اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو اور خوب بھیجو۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں آنکھ کھولی تو آپ نے جنت میں جگہ جگہ کلمہ طیبہ لکھا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو آپ کو یقین ہو گیا کہ اللہ کے نام کے ساتھ جس ذات گرامی کا نام لکھا ہے وہ اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو ان سے اجتہاد کی وجہ سے جو خطا سرزد ہوئی تھی، نبی سے جب اجتہاد میں غلطی ہو تو اس کی سزا نہیں بلکہ اجر ملتا ہے۔ اس پر انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا اور اپنی خطا کی معافی مانگی۔ اللہ پاک نے اس وسیلے کو نبی کے وسیلے سے قبول فرمایا اور آپ کی خطا معاف کر کے آپ کو معافی دے دی، آپ کی توبہ کو قبول کیا۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی
توفیق عطا فرمائے۔